سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب، نمستے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہیں۔ صفائی ستھرائی ہی بہترین علاج ہے۔ ڈاکٹر غلام صدیق کے مضمون سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے معلومات آپ کو دینا چاہیں گے۔ جنرل فزیشین اور وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر غلام صدیق کا سوائن فلو کے حوالے سے کہنا ہے کہ صفائی ستھرائی ہی اس وبائی مرض کو روکنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس زمن میں عوام الناس کو تمام احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ محض کسی ایک احتیاط پر عمل کر کے بیماری سے محفوظ رہنے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ کوشش کریں کہ ایسی جگہوں پر نہ جایا جائے جہاں زیادہ بھیڑ رہتی ہو، مثلاً تفریح گاہیں، ایئرپورٹس، اسٹیشن، اسپتال وغیرہ۔ اگر جانا ناگزیر ہو تو کوشش کریں کہ وہاں کم سے کم وقت گزاریں اور لوگوں سے دور رہیں۔ خصوصاً بیمار افراد سے چند میٹر کے فاصلے پر رہا جائے۔ فیس ماسک کا استعمال وائرس سے بچنے میں نہایت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، گرچہ وہ افراد جو روزانہ کا کام کاج کے غرض سے گھر سے باہر نکلتے ہیں ان کے لیے ان حفاظتی اقدامات پر عمل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ممکنہ حد تک کوشش کی جا سکتی ہے۔ پھر روزمرہ زندگی میں بھی اس بات کی عادت بنا لیں کہ ہر بار چھینکنے یا کھانسنے کے وقت منہ پر رومال رکھیں۔ اگر کوئی شخص خود اس بیماری میں مبتلا ہو تو اس کے گھر والوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور ممکن ہو تو مریض کو اسپتال میں داخل کروایا جائے۔ اس طرح ایک تو علاج بہتر طریقے سے ہو سکے گا، دوم مرض پھیلنے نہیں پائے گا، کیونکہ اگر کسی بھیڑ والی جگہ پر سوائن فلو کا مریض کھانستا یا چھینکتا ہے تو ایک بار میں تقریباً 150 لوگوں کو جراثیم منتقل کر سکتا ہے۔ نیز مریض کو ذہنی پریشانی سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذہنی تناؤ اور پریشانی قوت مدافعت کمزور کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں جراثیم کے خلاف لڑنے کی قوت میں بھی کم پڑ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، سوائن فلو کی شدت میں معمول سے بھی زیادہ نیند سے دماغ میں ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو قوت مدافعت بڑھانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ کوئی اچھا سا ملٹی وٹامن اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ سرد یا نارمل موسم میں زیادہ سے زیادہ دھوپ میں گزارا کریں۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو سوائن فلو سے یا دوسرے انفلوئنزا سے یا دوسرے نزلہ زکام سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔